بعض لوگوں کو اپنے وضو کے حوالے سے بڑا شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، میں نے وضو کیا، میرا وضو ہوا بھی یا نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے آج ہم تفصیل سنتے ہیں، بڑی ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کو دوران وضو کے دوران شک پیدا ہوا کہ میرا کوئی عضو وضو کا دھلنے سے رہ گیا ہے اور وہ فلانا عضو ہے، تو اب اگر اسے شک ہے، یقین نہیں ہے اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے، تو اس صورت میں اپنا وہ عضو دھو لے، اپنے جسم کا وہ حصہ دھو لے۔ لیکن اگر اسے بار بار شک پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ اس شک کی طرف بالکل توجہ نہ دے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انسان وضو کے معاملات میں پڑ رہے اور نماز کی طرف نہ جائے۔ اب وہ شیطان کے اس وسوسے کو دور کرتے ہوئے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافی دیر گزر گئی، ہم نے تو صبح وضو کیا تھا، پتہ نہیں اب میرا وضو ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اب بھی آپ کا وضو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو، یقین اس قدر یقین نہ ہو کہ میں قسم کھاؤں کہ میرا اللہ کی قسم میرا وضو نہیں ہے، تب تک آپ کا وضو ہے۔ اور اگر آپ قسم نہیں کھا سکتے اپنے وضو کے بارے میں تو اس صورت میں آپ کا وضو ہے۔ جب آپ کو یاد ہے کہ میں نے وضو کیا تھا اور اب کافی گھنٹے گزر گئے اور وضو توڑنے والا کوئی عمل بھی اس دوران پایا گیا، یہ مجھے یاد نہیں ہے، تو یقینی طور پر اب وضو ہے۔ شک کی بنیاد پر دوبارہ وضو کرنا یہ احتیاط نہیں بلکہ شیطان کی اتباع ہے، شیطان کی پیروی ہے، اور قرآن پاک میں شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا۔ لہٰذا اس چکر میں نہ پڑیں بلکہ اپنے وضو کی کامل ہونے پر یقین رکھیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو یہ تو یقین ہے کہ میرا کوئی عضو وضو کا دھلنے سے رہ گیا ہے، لیکن اب یہ یاد نہیں کہ کون سا حصہ تھا، اور پانی کی تربی ختم ہو چکی ہے، اب اسے یاد نہیں، لیکن اتنا اسے یقینی طور پر معلوم ہے کہ کوئی ایک میرا عضو رہ گیا تھا دھلنے سے، اب کیا کرے؟ تو علماء نے اس مسئلے کا بھی جواب عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ آدمی اپنا الٹا پاؤں دھو لے، اپنا الٹا پاؤں دھو لے گا تو اب اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔